الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور اللہ. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس کی یکم تاریخ کو عرس فاروق اعظم ہوتا ہے. اس مہینے میں کئی ایک بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے اعراس منائے جاتے ہیں، اور جب خاص طور پر عاشورہ کا ذکر ہوتا ہے 10 محرم شریف، تو مسلمانوں کے دل غمگین ہو جاتے ہیں. اس دن میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے، حفاظت کے لیے اپنے آپ کو شہید کرایا اور اپنا خاندان شہید کرا دیا. دیگر مسلمان بھی شہید ہوئے، اور یزید اور اس کی فوج نے ظلم و ستم کی جو داستان رقم کرائی، اس پر تو کافر بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہوتا ہے. اصل محبت ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہے. اگر کوئی شخص آپ سے 10 دفعہ کہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اور جب اسے آپ کوئی کام کہیں تو وہ بہانہ کر کے نکل جائے، تو آپ اس کے پیار کو کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ کاغذی پیار کرتا ہے ہمارے ساتھ، کہ جب وقت آیا تو بھاگ گیا. اب ذرا غور کریں، کربلا والوں اور ان کے بابا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے نانا سارے نبیوں کے آقا ساری زندگی امت کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. امت کو اللہ کی طرف بلاتے رہے،
اور وہی دعوت آج تک چل رہی ہے۔ آئیے اس دعوت کو میں دہراتا ہوں، جو دعوت زندہ کرنے کے لیے یہ قافلہ کرب و بلا کے میدان میں پہنچا تھا، وہ اللہ کی بندگی کا درس تھا۔ یزید اللہ کی بندگی کو مٹا رہا تھا، لوگوں کو ورغلا رہا تھا، شریعت سے ہٹا رہا تھا، بے ہودگی کے کاموں میں لگا رہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے میرے نانا جان کے دین کو مٹایا نہیں جائے گا، اس کا حلیہ بگاڑا نہیں جائے گا۔ یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ دین کو زندہ کیا، کہ دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی کا پیغام کربلا والوں کے نانا جان نے ہمیں سنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ یہ پیغام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ دیا کس نے؟ کربلا والوں کے نانا جان نے۔ اور ان کے بعد کس نے دیا؟ ان کے صحابہ اور اہل بیت نے۔ اور یہی قرآن سنانے والے امام حسین پاک بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ بتائیے، زور سے بولیں، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دینا، یا آپ کا ذہن کہیں اور گھوم رہا اور آپ یہاں حاضر نہیں ہیں؟ آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ بلا تمثیل بات کرتا ہوں، اگر آپ کا افسر آپ کو ملتان سے لاہور بھیج دے کہ جاؤ یہ فائل لے جاؤ اور وہاں جا کر یہ دستخط کروا کے لاؤ اور یہ کل ہم نے کورٹ میں پیش کرنی ہے، بس اب جاؤ اور صبح صبح پہنچو دفتر اور یہ کروا کے لاؤ اور کل لے کر جانی ہے کورٹ میں۔ اب وہ شخص کرایہ اسے ملے گورنمنٹ کی طرف سے اور کھانے کا خرچہ بھی گورنمنٹ دے، اور وہ لاہور جائے اور وہ جس دفتر میں دستخط ہونے ہیں وہ کام میں نہ پڑے، وہ مینار پاکستان دیکھنے جا رہا ہے، وہ جناب وہ جو بسیں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، ان میں گھوم رہا ہے، شالامار باغ میں جا رہا ہے، وہ گھومتے گھماتے لگا رہا، اور جب دفتر پہنچا تو وقت ختم ہو گیا، دفتر بند ہو گیا۔ اب آپ بتائیے کہ اگر وہ یہ کہے، سچ بولے کہ جی میں دفتر میں وقت پر نہیں گیا، تو اس کا جو بڑا افسر ہے اسے شاباش دے گا، انعام دے گا؟ اور اگر جھوٹ بولے تو وہ دفتر والے کے پاس عقل نہیں ہے، اسے پتہ نہیں کہ رات کو میں نے ٹرین پر بٹھوایا، کھانے کا رات کا خرچہ اس کو دیا، اور صبح اتر گیا، یہ لاہور ٹرین وقت پر پہنچ گئی، تو یہ دفتر جو نہیں گیا، جان بوجھ کر نہیں گیا، تو کیا وہ انعام کا حقدار ہوگا؟ اب سنیں، ایک افسر ورکر کو کام دے کہ میں نے لاہور اس لیے بھیجا ہے اور وہ وہاں جا کر وہ کام نہ کرے، آپ سب گواہی دے رہے ہیں وہ سزا کے قابل ہے، انعام کے قابل نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے
اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا دنیا میں، اور دنیا میں آنے کے بعد بندہ عبادت میں تو نہ اپنا وقت گزارے، وہ کبھی دنیا کے کام میں لگ جائے، کبھی دوستوں کے ساتھ لگ جائے، کبھی ہوٹلنگ میں لگ جائے، کبھی سیر و تفریح میں لگ جائے، اور کبھی پکنکیں منائے، اور اس طرح کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے پاس مر کر جائے۔ اب بتاؤ اسے سزا ملے گی یا انعام ملے گا؟ سزا تو دوزخ ہے، انعام جنت ہے۔ آپ بتائیے دوزخ کوئی معمولی سزا ہے؟ نام سنا ہے صرف جہنم کا، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم اس کی آگ ہے۔ دنیا کی آگ جلا کر مار دیتی ہے، اور اس کی آگ جلا کر مارتی نہیں ہے، زندہ رہتا اور جلتا رہتا ہے۔ اونٹ دیکھا؟ اونٹ، بختی اونٹ کے برابر بچھو ہے وہاں۔ جب اتنا بڑا بچھو ہوگا تو زہر بھی تو بڑا ہوگا، اور وہاں پینے کے لیے تمام دوزخیوں کی کھولتی ہوئی گرم پیپ پلائی جائے گی، بدبودار سڑی ہوئی، یہ وہاں کا واٹر ہوگا۔ ابھی میرا موضوع نہیں ہے میں جہنم پر بیان کروں، لیکن یہ سزا سامنے ہے، پھر بھی ہم اللہ نے جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا وہ نہیں کر رہے۔ اب مجھے بتائیں، ایک سوال ہے، جو عبادت کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عابد۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر بولیں کیا کہتے ہیں؟ اور جو عبادت بندہ نہ کرے اسے کہتے ہیں غافل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اب خود بتائیں کہ ہم عابدوں میں شمار ہوتے ہیں یا غافلوں میں شمار ہوتے ہیں؟ اور پھر میں یہاں وضاحت کر دوں، میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں حسینی درس لے کر، میں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ حسنی درس بھی ہے، حسینی درس بھی ہے، علوی درس بھی ہے، محمدی درس بھی ہے۔ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے کہ کوئی سمجھے لو جی میں تو 5 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، میں تو عابد ہوں۔ اگر کوئی 5 نمازیں پڑھے اور حرام روزی کمائے، حدیث میں جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے، جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں ہے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، جس پہ لعنت بھیجیں وہ عابد ہوتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ اسی حال میں مر گیا کہ وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تھا، فماواہ جہنم، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھے اور روزی حلال کمائے اور ماں باپ کو گالیاں دے، ماں باپ سے بدتمیزی کرے، زبان چلائے، قرآن کہے ماں باپ کو اف تک مت کہو، اور یہ ان کے گلے پڑ جائے تو اس کی نمازیں کہاں، اس کی نیکیاں کہاں؟ یہ تو اللہ کے خلاف چلنے والا بندہ ہے، یہ عابد کہاں؟ عابد وہ ہوتا ہے، عبادت اسے کہتے ہیں، وہ کام جو اللہ کی رضا کا کام ہو وہ عبادت کہلاتا ہے۔ نماز بھی اسی لیے عبادت ہے کہ یہ اللہ کی رضا کا کام ہے۔ تو صرف نماز عبادت نہیں، بلکہ وہ پورا دین جو رسول اللہ تعالی کے پاس سے لے کر آئے، اس پورے دین پر چلنے والا وہ عابد کہلاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض کیے،
جو واجبات کیے، جن کا آرڈر جاری کر دیا ضرور کرو، تو اگر اسے چھوڑیں گے تو عابد نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی کے ہر حکم پر چلنا، اس کی رضا والے کاموں پر عمل کرنا، یہ عبادت ہے، اور جو یہ کرے وہ عابد ہے۔ اب بتائیے ہم عابد ہیں یا غافل ہیں؟ یہ میں کوئی پیپر نہیں لے رہا، میں ایک درس دے رہا ہوں کہ ہم ہیں اللہ کے بندے اور دنیا میں آ کے بھول گئے، اللہ کی بندگی کرنا بھول گئے۔ وہ سبق یاد دلانے آیا ہوں، اور یہ حسینی درس ہے، حسینی سبق ہے۔ میں یہاں قصہ کربلا سنا دوں، وہ ہر سال سنتے ہیں اور سننا چاہیے، لیکن جائز حدیثوں اور جائز روایات والا، یہ من گھڑت روایات والا کہ جس میں لوگوں کو رلانا مقصود ہو کی رونے کی آوازیں نکلوائے، یہ نوحہ گری کریں، یہ مسلمانوں کا کام نہ کسی دور میں تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ یہ رونے والے اور ہیں، ہم تو ان کی عظمت کا بیان کرتے ہیں۔ ہاں، اگر جب ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو یاد کرتے ہیں، اس سے جو آنسو بہ جائیں، یہ محبت اہل بیت ہے، وہ آنسو پاکیزہ ہیں، لیکن باقاعدہ رونے کی مجلسیں نہیں سجاتے اہل سنت۔ ہم تو عظمت شہدائے کربلا بیان کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سننا ہو، وہ کوئی مجبور لوگ نہیں تھے، کوئی انہیں مجبور بنا کے پیش کرتا ہے کہ پانی ان کو نہیں ملا وہ مجبور تھے۔ ارے وہ تو پانی کے بھی مالک تھے، دریاؤں کے بھی مالک تھے، وہ تو زمین اور پہاڑوں کے بھی مالک تھے۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں بندھے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، امام زہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں روتا ہوا آپ کے پاس چلا اور میں نے کہا حضور یہ کیا عالم ہے، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا، کاش یہ زنجیریں میرے اوپر ہوتی۔ آپ نے فرمایا زہری کیا سمجھتا ہے کہ ہم مجبور ہیں، بےکس ہیں، لاچار ہیں؟ آپ نے یوں بدن کو ہلایا، ساری زنجیریں ٹوٹ کر نیچے گر گئیں۔ فرمایا یہ تو ہم نانا جان کے دین پر عمل کرتے ہوئے صبر کر رہے ہیں، ہم تو صابرین میں خود کو شامل کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مجبور ہیں، بےکس ہیں، لاچار ہیں، ہمارے بس میں کچھ نہیں، یہ یزیدی فوج ہم پر سوار ہو گئی۔ نہیں، ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کی رضا اس میں ہے، طاقت ہوتے ہوئے ہم نے سر جھکا دیا۔ ہماری بات کیا پوچھتے ہو؟ صدیوں کے بعد ہمارا بیٹا معین الدین ہندوستان میں آئے گا اور پورے بڑے دریا کو ایک پیالے میں لا کر کھڑا کر دے گا۔ یہ تو ہمارے بیٹوں کی شان ہے، کوئی ہمیں مجبور نہ سمجھے، لاچار نہ سمجھے۔ تو اس لیے اہل سنت اہل بیت کی عظمت و طاقت و قوت کو بیان کرتے ہیں، ان کی لاچاریاں نہیں بیان کرتے۔ وہ لاچار نہ تھے نہ ہیں، وہ تو لاچاروں کی مدد کرنے والے۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا وہ امام عالی مقام امام حسین پاک نے سجدے میں سر کٹا دیا، ہمیں پھر بھی شرم نہیں آئی کہ یہ اللہ کے سجدے کی عظمت کیا عالم دیکھو۔ جس حسین کے ہم گیت گاتے ہیں اس کی نظر میں اللہ کے سجدے کا مقام کیا ہے، اور آج ہم سجدے سے بھاگتے، ہم کہاں سجدے کرتے؟ آج ہم سجدے نہیں کرتے، ہم تو رسمی سجدے بھی نہیں کرتے۔ کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جس حسین کا ہم دن مناتے ہیں
روزانہ 3000 رکعتیں پڑھتے تھے نفل۔ یہ خالی سبیلے لگانے سے ہم سمجھتے محبت کا حق ادا ہو گیا؟ خالی کھچڑا بنانے سے، جسے لوگ حلیم کہتے ہیں، یہ پکانے سے ان سے محبت کا اظہار ہو گیا، بس کافی ہے؟ 10 دن کے بعد 11ویں دن امام حسین کا نام کوئی نہیں لیتا۔ کیا یہ محبت حسین ہے کہ بس یہ 2-4 دن حسین حسین کر لو جی حسین پاک سے محبت کا حق ادا ہو گیا؟ یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ ان کے حق ادا کرنے والے یہ مزاروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ حسینی حق کیا ہے۔ وہ یہ مزار والے غور کرو، سب ملتان میں پیدا نہیں ہوئے، یہ اپنے وطن چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، اور حسینی دین، حسین کے نانا جان کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہی فوت ہو گئے، یہی مزار بن گیا۔ 3000 رکعتیں روزانہ پڑھا کرتے تھے، 25 حج کیے، وہ بھی پیدل سواری کے ہوتے ہوئے، سواری کے ہوتے ہوئے پیدل 25 حج کیے۔ وہ اللہ کو اتنا یاد کریں اور ہم صرف سبیل لگا کے فارغ ہو جائیں۔ اگرچہ سبیل لگانا ثواب ہے، لگاؤ، ضرور لگاؤ، لیکن صرف سبیل نہیں، سبیل کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم پر چلو، ان کے نانا جان کی شریعت پر چلو، ان کے اللہ کی عبادت کرو، ان کے اللہ کی بندگی کرو، ان کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو پاؤ، خوش کرو۔ امام حسین پاک کے بارے میں ذرا غور تو کرو، ذرا غور کرو۔ میرا یہ ایمان ہے کہ غوث پاک بغداد سے اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، میرا ایمان ہے۔ کیوں ایمان ہے؟ کہ خود غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا جو ہے میرے سامنے ایسے جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ رائی کا دانہ دیکھا؟ چھوٹا سا باجرے کا دانہ سمجھ لو۔ تو جس طرح کوئی باجرے کے دانے کو دیکھ لے، پورا پورا دیکھ رہا ہے، فرمایا میں ایسے ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں ہم ہیں یا نہیں؟ اس وقت ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب جب غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو غوث اعظم تو امام حسن و حسین کے بیٹے، حسنی سید ہیں، ماں حسینی ہے، تو یہ تو ان کے لخت جگر ہیں۔ تو پھر حسن و حسین کی قوت کا، بصارت کا اور دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ یقین رکھو ہم امام حسین سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم ظاہر ہیں ان پر۔ اب ایک شخص امام حسین سے محبت کرتا ہے اور کہتا ہے یا امام حسین رضی اللہ تعالی، آپ بھی کہیں رضی اللہ تعالی۔ آپ نے اپنے نانا جان کے دین کے لیے کتنا بڑا سفر کیا، مہینوں سفر کیا، کربلا میں آئے، بچے شہید کرا دیے، خود بھی شہید ہو گئے، کیونکہ آپ کو نانا جان کے دین سے پیار تھا۔ تو یا عالی مقام امام حسین، مجھے آپ سے پیار ہے، آپ کو نانا جان کے دین سے پیار ہے، تو مجھے بھی آپ کے نانا جان کے دین سے پیار ہے، تو میں آپ کے نانا جان کے دین پر عمل کروں گا۔ ایک امتی یوں کہتا ہے، ایک حسینی غلام یوں کہتا ہے، اور ایک کہتا ہے جی شربت پلاؤ، 4 گالیاں بھی دے رہا ہے، لوگوں کو دھکے دے رہا، گالیاں دے کے پیچھے ہٹو، گالیاں بھی سنا رہا ہے، دھکے بھی دے رہا ہے، احسان جتا رہا ہے شربت پلا کے، اور جناب بڑا شہرت ہو رہی ہے، اور پھر کہتا میں نے جناب امام حسین کے نام کا لنگر چلایا۔ اب امام حسین کی نظر تو دونوں پر ہے، اب بتاؤ وہاں پیار زیادہ کس پہ آ رہا ہے؟ جو ان کے نانا کے دین سے پیار کر رہا ہے، یا خالی شربت پلائے 4 گالیاں سنائے؟
لوگوں کو دھکے کھلائے. اپنے آپ کو دیکھو، رسمی محبت سے نکلو، غور کرو ہم عابدوں میں شامل ہیں اور ہم یا غافلوں میں شامل ہیں. امام حسین کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں. بڑے کا نام ہے علی اکبر. کیا نام ہے؟ سیدنا علی اکبر، سید علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. چھوٹے کا نام ہے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ، اور درمیانے کا نام ہے علی اوسط. درمیانے کا نام کیا ہے؟ اس علی اوسط کو کیا کہتے ہیں زمانے والے؟ علی اوسط کوئی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں زین العابدین. کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہ. زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے علی اوسط. اب ان کا نام زین العابدین ایسا پڑا کہ سارے لوگ انہیں زین العابدین ہی کہتے ہیں. اور زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ یہ سارے جہان کے عابدوں کی زینت. سارے جہان کے، اب قیامت تک جتنے بھی عابد آئیں گے، وہ غوث اعظم ہوں، خواجہ اجمیر ہوں، خواجہ سہرورد ہوں، خواجہ نقش بند ہوں، بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوں، وہ غزالی زماں ہوں، شاہ رکن عالم نوری حضوری ہوں، وہ جتنے بھی ہوں، وہ جو بھی ہوں، وہ سب کی زینت جو ہے وہ سیدنا حضرت علی اوسط ہے رضی اللہ تعالی زین العابدین. مجھے بتاؤ، جن کا بیٹا زین العابدین ہو اس کے عابد ہونے کا کیا مقام ہوگا؟ وہ خود کیا ہوگا؟ جس کا بیٹا زین العابدین ہے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا؟ تو اب بتاؤ، اسیران کربلا میں حضرت امام زین العابدین تھے امام زین العابدین اسیران کربلا میں، تو وہ کیا نماز قضا کرتے تھے؟ اس لیے انہیں زین العابدین کہا گیا. وہ تو ایسی نماز پڑھتے تھے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ گھر کو آگ لگی ہوئی. شور مچا ہوا ہے، آگ لگ گئی، پانی لوگ پھینک رہے ہیں اور یہ اطمینان سے اپنی نماز پڑھے جا رہے ہیں. غور کرو، ہماری تو 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. جمعہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی بھاگ بھاگ کر آتے ہیں. یہ حسینی کردار نہیں ہے کہ جمعہ بھی بھاگ بھاگ کر پڑھے اور پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، جمعہ کی احسان کرتے ہیں، سنتیں نہیں پڑھتے. جس کے نانا کی یہ سنتیں ہیں، دن منائے نواسوں کا اور نانا کی سنتیں نہیں پڑھتے. کیسے ہم حسینی ہیں بھائی؟ یہ کیسی ہماری محبت ہے کہ نام محبت تو جتائیں نواسوں سے اور ان کی نانا کی سنتیں نہیں پڑھتے، حالانکہ وہ سنتیں مؤکدہ ہے کہ جس کو چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ ہے اور گناہ کما رہے ہیں لوگ. لیکن امام عالی مقام امام حسین کے نانا جان کی سنتیں نہیں پڑھتے. اور بھی سنتیں، صرف نماز میں تو سنتیں نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ادا کرتے. پوچھو امام حسین سے کہ وہ سنتیں چھوڑا کرتے تھے؟ وہ جمعہ میں آئے، 2 رکعت پڑھی چلے گئے، سنتیں نہیں پڑھیں گے، وہ تو ہمارے نانا ہے. نانا کی سنتیں نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تو ہمارے نانا ہے. اس وجہ سے چھوڑی انہوں نے سنتیں. اور آج کتنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، پوری نمازیں چھوڑ دیتے. جمعہ پڑھنے کے بعد اثر کون پڑھتا ہے؟ مغرب عشاء کون پڑھتا ہے؟
فجر کون پڑھ رہا ہے، ظہر کون پڑھ رہا ہے؟ اب سنو، امام حسین کے نانا جان کا پروردگار ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ تعالی ہماری عبادت کا ہرگز ہرگز محتاج نہیں ہے، ہرگز ہرگز محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے وہ پھر بھی اللہ ہے۔ یہ دنیا کے حکمران نہیں کہ عوام مخالف ہو جائے تو کرسی چھن جاتی ہے۔ اگر ساری مخلوق ہر وقت اللہ اللہ کرے، اللہ کے درجے میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہماری خیر چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے دوزخ کے عذاب سے یہ بچ جائیں، دوزخ کے عذاب سے یہ بچ جائیں اور یہ جنت میں آ جائیں، تو میں انہیں جنتی کام بتاتا ہوں۔ اے محبوب آپ بھی انہیں جنتی کام بتائیں۔ اور محبوب کہتے ہیں میرے صحابہ اہل بیت، میرے حسن و حسین، تم بھی جنتی کاموں کو لوگوں کو بتاؤ اور دوزخ سے بچاؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا ذرا فرمان سنیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں۔ کیا کہا؟ بولے مجھے پتا چلے آپ سن رہے ہیں مجھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تمہارا رب ہوں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں۔ فَاعْبُدُونِ، تو میری عبادت کرو، تو میری عبادت کرو۔ لیکن آج اللہ کے اس حکم پر ہم میں سے کون کون چل رہا ہے؟ اب بتائیں، کربلا کو یاد کریں، میدان کربلا ہے اور وہ محصور ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ کیا اس وقت کوئی ایک روایت کمزور ضعیف بھی لا سکتا ہے کہ پورے اہل بیت کے قافلے میں سے کسی کی ایک نماز بھی قضا ہوئی ہو؟ یہاں قیدی ہو جاتے ہیں نا لوگ، قید جیل میں چلے جائیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اکا دکا۔ بیمار ہو کے اسپتال میں جاتے نا، آپ جائیں اسپتال، کتنے حالانکہ بیمار پڑے اور تم بیمار پڑے ہو، تمہیں تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے، اور وہ بیمار پڑے اور نماز نہیں پڑھ رہے۔ آپ دیکھ لیں ہسپتالوں میں جا کر، نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ ان کو تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ امام زین العابدین بیمار تھے، اس بیمار سے پوچھو کہ بیماری میں کتنی نمازیں قضا کی؟ کوئی بھی نہیں کی۔ لیکن ہم نام ان کا لیتے ہیں، کام اپنے کرتے ہیں۔ نام ان کا لیتے ہیں اور کام اپنے کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ قافلہ جنتی ہے یا نہیں؟ کربلا والا قافلہ، امام حسینی قافلہ جنتی ہے یا نہیں؟ بولے تو ان کا عمل بھی جنتی، وہ بھی جنتی۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ دوسری طرف یزیدی ٹولہ ہے، وہ ٹولہ دوزخی ٹولہ، کرتوت بھی ان کے دوزخی۔ اللہ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، جنت والے کامیاب ہیں، آج ہم
کام دوزخ والے کرتے ہیں اور خواب جنت کا دیکھتے ہیں۔ حضرت علمی کا شعر سنا دیتا ہوں، فرماتے ہیں کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ کہ اب حسینی قافلہ کہاں ہوگا؟ جنت میں، بولیں جنت میں۔ تو جو ان سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ ان سے سچی محبت نماز قضا کر کے نہیں ہوتی، جھوٹ بول کے نہیں ہوتی، ماں باپ کو ستا کے نہیں ہوتی، حرام روزی کما کر نہیں ہوتی، جوا کھیل کے نہیں ہوتی، شرابیں پینے سے نہیں ہوتی، بدکاریاں کرنے سے نہیں ہوتی، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرنے سے نہیں ہوتی، ماں باپ کے خلاف چلنے سے نہیں ہوتی، سنت و شریعت کے خلاف عمل کرنے سے نہیں ہوتی۔ اگر ان سے محبت کرنی ہے تو نمازیں پڑھنی ہوگی، حلال روزی کمانی ہوگی، ماں باپ کا ادب کرنا ہوگا، حرام کاموں کو چھوڑنا ہوگا۔ تو آج نیت کرو کہ ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، حسینی قافلہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم سب کے سب انشاءاللہ تعالی نمازوں کی پابندی کریں گے، ماں باپ کا ادب و احترام کریں گے، حرام روزی سے بچیں گے، سنت و شریعت پر چلیں گے، اور امام حسین اور آپ کے رفقا اور آپ کے قافلے والوں سے دل و جان سے پیار کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ نمازوں کی پوری پابندی اب کرنی ہے، اور امام حسین پاک کے نانا جان کے دین پر چلنا ہے۔ تبلیغ اسلامی کے ماحول سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔